سر گرینڈ لائنس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کون سے مطالبات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بات ابھی تک پھنسی ہوئی ہے؟ کہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ کی سیٹ تو نہیں کے پی کے کی مانگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، ایسا تاثر غلط ہے. ہمارا جو اپوزیشن الائنس ہے اس پہ ہماری جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ایک پیج پہ تقریباً آ رہی ہیں، اور مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں بار کہتا رہا ہوں، اور خود بھی اکنالج کرتے ہیں، بہت بڑی خلیج تھی، اور اس وقت یہ ہم لوگ قریب آ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اور ساری سیاسی پارٹیوں کا ایک ہی مطلب آپ سمجھے ہدف ہے، جو اپوزیشن میں ہے، حقیقی اپوزیشن جو ہے ان کا، ہم ساروں کا یہی ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، ملک یا ترقی کرے گا، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. یہ کورٹس جو عدالتیں ہیں یہ خود مختار ہوں گی، یہ فیصلے میرٹ پہ کریں گی، ملک میں خوشحالی آئے گی اور ملک آگے بڑھے گا. اس وقت آپ مہنگائی دیکھیں، اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں دیکھیں، وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ملک میں کاروبار سکڑ گیا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ منفی گروتھ ہے، اس کی منفی مطلب اس کا کیا کہتے ہیں ریٹ آف گروتھ آ گیا ہے -2%، اور ڈیکلائن کیا اس نے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ریزروز ہمارے جس وقت پی ٹی آئی تھی اس سے کم تھے، فارن ایکسچینج ریزرو. آپ کے بجلی کی قیمتیں ہمارے ٹائم پہ 17 روپے یونٹ، آج 85 روپے یونٹ اور مزید چڑھیں گی. گیس کی قیمتوں میں 400% اضافہ. ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو کام ہے وہ کر نہیں رہی ہیں. ہمارے نوجوان سپاہی، ہمارے نوجوان افسران وہ شہید ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ بجائے اس کے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ، تقریباً 13 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان میں، اور جو 5 پریمیئر ایجنسیز ہیں ان کے جتنے لوگ ہیں ان کا ایک ہی ہدف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے کیسز کرنا، ان کا تعاقب کرنا، ان کو پکڑنا، ان کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کرنی، وکلاء کو ہراساں کرنا، ججز کو ہراساں کرنا. اور جو ان کا اصلی ٹارگٹ ہے وہ ان سے مس ہو رہا ہے، اور دہشت گردی یہاں پہ آن دا رائز ہے. اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں نے کل بھی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، میں نے ٹویٹ بھی کی ہے، کہ باقاعدہ جہاں پہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو لوگ ہیں، جو کمانڈرز ہیں، ان کا باقاعدہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ ان کی یہ ڈیوٹی میں غفلت کیوں ہوئی ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا تو تب تک آوے کا آوا بگڑا ہوگا، اور ان کا جو احتساب ہے یہ اوپر سے شروع ہونا چاہیے، نہ کہ نیچے لیول سے. کیونکہ ہمارے، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ہمارے افواج کے بہادر سپاہی اور افسران جو ہیں وہ جان کی بازی لگا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. اور یہ خون جو ہے دہشت گرد جو ہے وہ تو کاری کر رہے ہیں، ان کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، پر انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور ان کے ایجنٹس کی بہت بڑی غفلت ہے، کرمنل نیگلیجنس ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ گرینڈ لائنس، پیپلز پارٹی تو نہیں، دیکھیں پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی، یہ تو کھاؤ پیو مطلب پروگرام پہ لگے ہوئے ہیں. زرداری اور بلاول کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سندھ کا پانی جو ہے یہ بیچیں گے، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. سندھ کی عوام کے ساتھ یہ دھوکہ کرنے جا رہے ہیں. یہ اپنے کیسز اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح آگے بھی ختم کریں گے، اور گڈ بکس میں آنے کے لیے یہ سندھ کا پانی بیچنے جا رہے ہیں. اور دریائے سندھ کا پانی جو سندھ کو جاتا ہے وہ ڈائیورٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ اس میں ملوث ہیں. یہ اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. میڈیا کے ساتھ جو پیکا ایکٹ کی ترمیم ہے یا آپ کا پاکستان ڈیجیٹل بل ہے، اس کے اوپر یہ بلاول بھٹو ابھی مگرمچھ کے آنسو رو رہا ہے، یہ تو ملوث تھا. میڈیا کے آپ ساتھیوں کے گلے پہ چھری یا پھیری ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے، بلاول بھٹو نے، زرداری نے، اور نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز نے پھیری ہے. سب نے پھر رد و بدل کیا ہے، یہ لوگوں کو آگے پیچھے کیا ہے. وہ تو خان صاحب، وہ ہمارے فاؤنڈر، وہ فاؤنڈر چیئرمین صاحب کی مطلب ان کی مرضی ہے، وہ کریں، اور وہ ٹیم میں چینجز لاتے رہتے ہیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو. ٹرمپ کے حوالے سے بات کریے گا کہ شہباز شریف صاحب نے بہت لمبا ٹویٹ کر کے ان کا شکریہ ادا کیا، ایسی کیا بات ہے انہوں نے اتنا لمبا شکریہ ادا کیا؟ شہباز شریف تو اردلی ہے، وہ تو بوٹ پالش کے چکر میں ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے کس کے بوٹ پالش کرنے.